آپ چاہیں کہ اللہ کامیابی عطا فرمائے لیکن رب کی نافرمانی کر کے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے تو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اور نافرمانی کر کے آج تک ہم نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نجات کن چیزوں میں ہے؟ لفظ نجات کا استعمال انہوں نے فرمایا. اب نجات سے مراد غموں سے نجات، دکھوں سے نجات، پریشانی سے نجات، تکلیفوں سے نجات. اب جتنی بھی چیزیں جس سے انسان نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، بیماری سے نجات، ہر وہ چیز جس سے انسان چھٹکارا چاہتا ہے کہ مجھے نجات مل جائے، میری جان چھوٹ جائے اس سے، تو ایک سوال مطلق انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نجات کس چیز کے اندر ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امسک علیک اللسان وَلْيَسَعْكَ بُيُوتَكَ وَابْكِ عَلَى خَطَائِكَ أَوْ خَطِيئَتِكَ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں میں نجات ہے. اب آپ اگر کسی مصیبت سے نجات پا جاتے ہیں تو آپ کو سکون ملے گا. بیمار تھے آپ کو بیماری سے اللہ نے نجات عطا فرمائی تو آپ بے چین رہیں گے کہ سکون میں آ جائیں گے. بھئی درد ہے سر میں، درد ہے سر میں، اللہ نے درد سر سے آپ کو نجات عطا فرمائی تو آپ کو سکون ملے گا یا ٹینشن ہوگا؟ جواب دیں تو میں سمجھوں کہ میری بات سے سکون ملے گا. تو پہلی چیز رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، امسک علیک لسان. اگر نجات چاہتے ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو. یہ پہلی چیز فرمائی. جب کوئی بندہ مومن اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ 99% ٹینشن سے وہ نجات پا جاتا ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت فقد نجا. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. زبان کو قابو میں رکھو. یہ زبان ہے جس کے ارد گرد اللہ رب العزت جل جلالہ نے 32 دانتوں کا پہرا بٹھا کر کے رکھا ہے، اور کوئی جسم کا عضو ایسا نہیں جس کے ارد گرد اتنا پہرا بٹھایا ہوا ہو. یہ زبان بلندی پر بھی لے جاتی ہے اور یہ زبان پستی کی طرف بھی لے جاتی ہے. یہ زبان عزت بھی دلا دیتی ہے اور یہ زبان ذلت بھی دلا دیتی ہے. یہ زبان کسی کا دل دکھا بھی دیتی ہے اور یہ زبان کسی کا دل خوش بھی کر دیتی ہے. الترغیب والترہیب کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کا بچہ گم ہو جائے، کسی عورت کا بچہ گم ہو جائے یا انتقال کر جائے، اور اگر کوئی شخص
اس عورت سے یہ کہے کہ مائی غم نہ کر، تیرا کھویا ہوا بچہ تجھے مل جائے گا، یا انتقال ہو گیا تو کہے مائی غم نہ کر، اللہ تیرے بچے کو جنت عطا فرمائے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس تسلی کے جملے کہنے والے کو اللہ قیامت میں جنت کا لباس عطا فرمائے گا، جنت کا لباس۔ جملے سکون دیا کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعائیں ان کے دل کو سکون عطا کرتی ہیں۔ تو زبان سے کسی کو تسلی دو، زبان سے کسی کو راحت پہنچاؤ، زبان سے کسی کا دل خوش کر دو، زبان سے کسی کی ڈھارس بندھا دو، زبان سے دل نہ دکھاؤ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ۔ مسلمان کون ہے؟ کامل مسلمان کون ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ اصل میں پکا مسلمان ہے۔ لسان کا ذکر پہلے کیا اور ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا۔ من سلم المسلمون بلسانہ، پہلے زبان کا ذکر کیا گیا، لسان کا ذکر فوقیت اس کو دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ سے آپ زندے کو تکلیف دے سکتے ہیں، سامنے والے کو تکلیف دے سکتے ہیں، ہاتھ سے دور والے کو تکلیف نہیں دے سکتے، لیکن زبان سے تو مرے ہوئے کو بھی آپ تکلیف پہنچا سکتے۔ کوئی مر گیا، اس کی برائی آپ نے کی تو اس مردے کو آپ نے زبان سے تکلیف پہنچائی، کسی کے پیٹھ پیچھے آپ نے اس کی غیبت کی، آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی۔ تو زبان ایسی چیز ہے جس سے سامنے والے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، پیٹھ پیچھے والے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، زندے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، مرے ہوئے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر تم پکے مسلمان ہو تو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ نماز اپنی جگہ پر، روزے اپنی جگہ پر، حج اپنی جگہ پر، زکوٰۃ اپنی جگہ پر، لیکن آپ نہیں جانتے کسی مسلمان کے دل کو دکھانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ سود، ربا، جو 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، 70 گناہوں کا مجموعہ، ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے، یہ ہے سود۔ مال بڑھانے کے لیے انسان جو سودی کاروبار، سودی لین دین کرتا ہے، الگ الگ نام سے، الگ الگ طریقے سے غیر کی عورت سے زنا کرنا، غیر لڑکی سے زنا کرنا، وہ تو اپنی جگہ پر گناہ ہے ہی، لیکن کوئی بھی غیرت مند بچہ یا بیٹا ایسا نہیں ہوگا جو اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے بارے میں سوچے۔ لیکن جب وہ سود کھاتا ہے یا سود دیتا ہے یا سود لیتا ہے یا سودی کاروبار کرتا ہے تو گویا وہ اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے، یہ گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے نا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سود سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کا دل تمہاری وجہ سے دکھ جائے، کسی مسلمان کی دل آزاری، یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو زبان کو لگام دو،
زبان سے بولو تو اچھی بات بولو، وقولوا للناس حسنا قرآن کہتا ہے. وقولوا قولا سدیدا قرآن کہتا ہے. تو زبان سے جب بولو تو اچھی بات بولو ورنہ چپ رہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بولے تو اچھی بات ورنہ چپ رہے، ورنہ چپ رہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کی ایک وجہ بیان فرمائی، ایک طریقہ بیان فرمایا کہ اپنی زبان کو لگام دو، جتنی ضرورت ہو بولو ورنہ چپ رہو. دوسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وَلِسَعْيَكَ بُيُوتُكَ، اپنے گھر میں پڑے رہو. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام کاج نہ کرو. وَلْيَسَعْكَ بُيُوتُكَ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کام کاج نہ کرو، نماز کے لیے مسجد میں نہ نکلو، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں. گھر کو لازم پکڑ لو سے مراد کیا ہے؟ ضرورت جتنا گھر سے نکلو، باقی فالتو چیزوں کے لیے، فالتو کاموں کے لیے گھر سے نہ نکلو، گھر کو لازم پکڑ لو. وَلْيَسَعْكَ بُيُوتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو. اور جو شخص اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، آوارہ گردی نہ کرے، بھٹکا بھٹکی نہ کرے، ٹائم پاس باہر نہ کرے، گھر میں بیٹھ کر اللہ عز و جل کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے تو گھر میں خیر و برکت نازل ہوگی. ابھی جو کورونا کا پیریڈ گیا، اس پیریڈ میں عورتیں تنگ آ چکی تھیں. میاں گھر میں رہ کر 10 منٹ کے بعد چائے بناؤ، اچھا ذرا یہ بنا دو وہ بنا دو، آرڈر پر آرڈر. تو عورتیں دعا کرتی تھی یا اللہ جلدی سے کورونا ختم ہو، یہ کام دھندے پہ جائیں تو کم سے کم ٹینشن ختم ہو. شاید انہی کی دعا لگ گئی. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ گھر جائیں تو بچے سسک کر کے سہم کر کے کنارے پہ گھس جائیں، پلنگ کے نیچے چھپ جائیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم بہادر ہیں. ہم گھر پہنچے تو ہماری بیوی کی پوزیشن یہ ہو کہ تھر تھر کانپ رہی ہو. یہ ایک مینٹلٹی. یا جائیں تو فوراً ہمارے ہاتھ سے بیگ لے لے، چائے کا ہمیں پوچھے، پانی کا پوچھے. یہ اچھی چیزیں اخلاق ہے. یا پہنچتے ہی یہ رکھ دو، یہ لے لو، وہ لے لو، ایسا کرو ویسا کرو. آدمی اس میں اپنی مردانگی سمجھتا ہے. ہم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں یا ام المؤمنین ذرا یہ بتائیے کہ حضور گھر میں تشریف لاتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو کبھی حضور نے آرڈر نہیں کیا، بلکہ اپنا کام خود حضور اپنے ہاتھوں سے کرتے نظر آتے. یہ کب سیکھو گے؟ یہ کب سیکھو گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت. اور امہات المؤمنین کے گھر سب قریب قریب تھے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے یہاں روزانہ عصر کے بعد تشریف لے جاتے تھے، اور جن کی باری ہوتی تھی ان کے یہاں رات کو تشریف لے جاتے تھے. عام طور پر بیویاں اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں، لیکن قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو سوال پوچھنے والے سے کہتی کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن میں ہے اس کا عملی پیکر دیکھنا ہو تو میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم.
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکون کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، یعنی فضول ادھر ادھر بھٹکنے کی عادت مت رکھو، گھر کو لازم پکڑ لو۔ اور تیسری چیز وَابْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اسے غور سے سنو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ گناہوں کو یاد کر کے رو، یہ نہیں کہ بڑھاپے میں کہو کہ کالج کی لائف کتنی اچھی تھی، کیا انجوائے کرتے تھے یار، پھر وہ لائف مل جائے تو کتنا اچھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بلکہ جب گناہ یاد آ جائیں آنکھوں سے آنسو نکل جائیں کہ اللہ تیری بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے، ہمیں تو معاف فرما دے۔ تو جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ راستے کے کنارے پر ایک نوجوان کھڑے رہ کر کے رو رہا تھا اور کافی دیر سے رو رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید اس کے پیسے گم ہو گئے ہوں گے یا کسی کا انتظار کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ کافی دیر سے وہ رو رہا تھا، لیکن جب دیکھا کہ نہ کوئی آ رہا ہے نہ وہ وہاں سے جا رہا ہے، کھڑے رہ کر کے رو ہی رہا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ جوان لڑکا تھا، کیوں رو رہے ہو؟ پیسے گم ہو گئے، کسی کا انتظار ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، نہ پیسے گمے ہیں نہ کسی کا انتظار ہے، بلکہ جب میں یہاں آیا نا تو مجھے میرا گناہ یہاں پر جو ایک بار مجھ سے سرزد ہوا تھا وہ گناہ یاد آ گیا، تو یہ زمین میرے گناہوں پر گواہ ہے، میں آنسوؤں کے ذریعے اپنے زمین پر گناہوں کے دھبوں کو مٹا رہا ہوں۔ جی ہاں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہ ہو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے اللہ قبر میں اس سے سوال نہیں پوچھے گا۔ تو گناہ یاد کر کے رو، اور ہو سکتا ہے آج سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہو جائے یا کل سے آغاز ہو، بہت ساری دعائیں پڑھ کر ہم آغاز کرتے ہیں، بہت سارے نوافل پڑھ کر آغاز کرتے ہیں، مبارکبادیاں دے کر آغاز کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک نیا طریقہ نئے سال کے آغاز کا بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نئے سال کا آغاز اپنے گناہوں پر رو کر کے کرو کہ مولا ہم نے بہت کچھ گنوا دیا گزشتہ سال کے اندر، بہت تباہی ہم نے دیکھ لی، بہت بربادی دیکھ لی، یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں رو رو کر کے عرض کرتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور آنے والے سال کو ہمارے لیے سکون اور اطمینان کا سال بنا دے۔ اس طرح سے اس ماہ کا اور اس سال کا استقبال کرو۔ کیونکہ مجھے ایک اور بات بھی عرض کرنی تھی سکون سے متعلق جو بہت ضروری تھی، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ہمارے یہاں دوسری جماعت بھی ہوتی ہے، اس لیے میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے 3 باتوں کے بارے میں آپ چاہیں کہ اللہ کامیابی